اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین. اما بعد، حضرات، آپ کے پیش نظر ہے کہ اس وقت جو حالات ساری دنیا میں ہماری قوم کے اندرونی معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، اور پاکستان کے ایک خود ساختہ استاد، ایک مدرسے کے مدیر مولانا فرزند علی عرف جواد نقوی نے تراویح اور عزاداری کے سلسلے میں جو بیان دیا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں نے مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کی. پھر اس میں بہت ساری باتیں آئیں، جوابات بہرحال دیے گئے، اور عمل اور رد عمل سب کچھ تھا، لیکن وہ معاملہ ایک حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ اسی اسنا میں ان کے ایک شاگرد ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے اپنے 2 بیانوں سے ہم لوگوں کو پھر آپ کے سامنے آنے پہ مجبور کیا، جس میں انہوں نے ذاکرین پر، عزاداری پر بڑے بھونڈے الفاظ میں تنقید کی. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. انہوں نے ذاکرین کو بہت کچھ کہا، تو ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ اگر ذاکرین بھی ایسے ہیں تو ائمہ جماعت کے بارے میں بھی بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، اور پھر مسئولین مدارس کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. حالانکہ چاہے وہ ذاکرین ہوں یا مسئولین مدارس ہوں یا ائمہ جماعت ہیں، وہ سب علماء ہیں، اور علماء کا احترام ہم سب کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے ان علماء کا کہ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے مخلص ہیں. مجھے شکایت اس بات کو لے کر ہے کہ انہوں نے جو طرز تخاطب اختیار کیا وہ بے پناہ حقارت آمیز تھا. آنکھیں بند کر کے، گردن نیچے ڈال کے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، بہت تیز تیز بات کر کے وہ حاوی ہو کر، اور بالکل بازارو زبان. اور ان کے لیے تو میں جو کچھ بھی کہہ دوں شاید ان کے لیے مناسب ہی ہوگا، لیکن میں اپنی تہذیب سے ذرا مجبور ہوں. لیکن جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں عزاداری کے لیے، جو الفاظ انہوں نے ذاکرین کے لیے استعمال کیے ہیں، جو الفاظ انہوں نے اس طبقے کے لیے استعمال کیے ہیں، وہ بے پناہ ذلت آمیز تھے. اور اس بات کو انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کتنے ہی ذلیل الفاظ کا سہارا لے لیں، وہ اپنی ہی تہذیب کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کی صحت پر اثر پڑنے والا نہیں ہے. آپ کتنی ہی کوشش کر لیجئے، عزاداری ہماری روح میں اتری ہوئی چیز کا نام ہے. یہ غلط فہمی ہوگی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عزاداری ہم سے ہے. نہیں، ساری دنیا عزاداری سے ہے، اور حسین علیہ السلام کی عزاداری ہماری کسی کی محتاج یا کسی کے مرہون منت نہیں ہے. لاک ڈاؤن میں کون جلوس نکالنا چاہتا ہے، کون جلوس نہیں نکالنا چاہتا، یہ آپ کے ملک کا اندرونی مسئلہ تھا. اس کو آپ اس میٹنگ میں جا کر بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پر آ کر جو ضلالت کا ثبوت دیا ہے، اس میں آپ کو جواب دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یاد رکھنا کہ آپ نے جو عزاداروں کی توہین کی ہے، آپ نے جو ذاکرین کی توہین کی ہے، اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر رک نہیں پائے گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا کہ جب تک تمہاری چندہ خور ٹیم کو بے نقاب نہ کر دیا جائے. کوئی کسی کے اوپر بھی تنقید کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن چندہ خور کو کسی کے اوپر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے. تم تو بتاؤ، میں نے مانا کہ ذاکرین نذرانوں کے بغیر بے قرار ہو رہے ہوں گے، تم بتاؤ تم کیوں بے قرار ہو، تم کیوں بے چین ہو. ایک ذاکر کی ذریعہ آمدنی کا ذریعہ پوچھتے ہو تو تم اپنی آمدنی کا ذریعہ بتاؤ. تمہارے کاروبار نہیں ہے، تم سرکاری ملازم نہیں ہو، تمہاری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ تمہارے پاس جو اتنی لگژری لائف تم گزارتے ہو، وہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن ہماری عادت الزام لگانے کی نہیں ہے. حالانکہ ہم اگر کہیں تو وہ الزام نہیں ہوگا، لیکن ہم پھر بھی نہیں چاہتے کہ ہماری ملت کے کسی شخص کی تحقیر ہو بھرے بازار میں. لیکن آپ نے اس پلیٹ فارم پہ آنے کو مجبور کر دیا ہے. یہ یاد رکھنا کہ کتنی ہی کوشش کر لو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، عزاداری کبھی رک نہیں سکتی. غلط سوچ ہے تمہاری اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اپنی جو سوشل میڈیا کی تمہاری آئی ٹی سیل ہے یا جو ٹرولر ٹیم ہے، اس کے ذریعے تم ذاکرین کو نشانہ بنا کر، اگر آج میں جواد نقوی صاحب کو کچھ کہہ رہا ہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب تم نے مولانا کو کچھ کہہ دیا. میں نے دیکھا کہ پاکستان سے ایک پیپر چلا جس میں حمید الحسن صاحب، علی ناصر سعید عطیہ آغروی صاحب، مولانا عباد ارشاد صاحب اور میسم زیدی صاحب، ان کی تصویریں لگا کر تم لوگ ان کو بدنام کرتے ہو. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا. سرکار امیر العلماء حمید الحسن صاحب نے کتنا علم حاصل کیا ابھی تمہیں کیا معلوم ہے؟ اور کم سے کم ان سے تو زیادہ ہی پڑھے لکھے ہیں کہ جو اپنے کو استاد کہلواتے ہیں.
حالانکہ حمیدुल हसन साहब के लाखों शागिर्द सारी दुनिया के अंदर है, लेकिन वो कभी अपने आप को उस्ताद नहीं कहलवाते। तुमने एक मुहिम छेड़ी है, ये याद रखना। आजादारी कभी मैं हमीदुल हसन साहब या किसी का दिफा करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन अहले बैत का नमखार हूँ, छोटा सा जाकिर हूँ अहले बैत का, और उनके सदके में जिंदगी गुजारता हूँ। तो ये कहने का हक रखता हूँ कि तुम्हारी ट्रोलर टीम जो इंटरनेट पर, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तुम खुश हो जाते हो ये सोच करके हमने उनको गालियां दे दी, हमने उनको गालियां दे दी। अगर तुम वाकई पढ़े लिखे हो, अगर तुम वाकई दीन के लिए हमदर्द हो, तो फिर गालियों से क्या मतलब है, फिर ये टकसाली जबान से क्या मतलब है, ये बाजारू जबान से क्या मतलब है। तुम जो जबान इस्तेमाल करते हो वो किसी सूरत पढ़े लिखे लोगों की जबान नहीं होती। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसका नाम लेना नहीं चाहता, वो जवाद नकवी का शागिर्द है, टोपी लगाए हुए, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, आंखें नीची किए हुए। उस आदमी को तो ये भी सलीका नहीं है कि बात कैसे की जाती है। इतनी तेज तेज बात करना कि सुनने वाले की समझ में ना आए कि वो क्या कह रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम इतनी तेज बोलकर हावी हो जाएंगे। तो ये ख्वाब कभी तुम्हारा पूरा नहीं होगा। याद रखना, आजादारी हुसैन अलैहिस्सलाम की जमानत न किसी इंसान ने ली है, न किसी आलिम ने ली है, न किसी दौलतमंद ने ली है। इसकी जमानत शहजादी ज़ैनब ने ली है। जब वो चाहेंगी, जितनी चाहेंगी आजादारी होगी, और जितना वो चाहेंगे उतना मातम होगा। न तुमसे वो मातम रुक सकता है, न यजीद मलून की टोली से मातम रुक सका है। मैं हम जानते हैं कि तुम किसके आलाकार हो, लेकिन जब तुम्हारे आकाओं से आजादारी हुसैन नहीं रुक सकी, तो तुम जैसे दो दो रकत के मुल्लों से ये आजादारी क्या रुक जाएगी। माफ कीजिएगा अगर मेरी जबान में, जज्बात में कुछ अल्फाज गलत निकल गए हों, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अल्फाज गलत भी गलत नहीं होते हैं, इसलिए कि हम एहतराम उसका करते हैं कि जिसकी नजर में अहले बैत के आशिकों का एहतराम होता है। हम अहले बैत के आशिकों का एहतराम करने वाले लोग हैं। और याद रखना, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये हुसैन की आजादारी पर अगर तुमने, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आजादारी हुसैन पर अगर जबान दराजी की कोशिश की तो उसका जवाब देना हम सबके ऊपर वाजिब हो जाएगा। वमा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।